بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 27 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ محمد کی آیت نمبر 36 سے 38 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیت کا ترجمہ اور تفسیر دیکھ لیں۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیاوی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے۔ وان تؤمنوا وتتقوا، اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو، یؤتکم اجورکم، تو اللہ تمہارے اجر تمہیں دے گا، ولا یسألکم اموالکم، اور تم سے تمہارے مال نہیں مانگے گا۔ عزیز طلبہ، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ مسلمانوں کو چند تنبیہات فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیات کے اندر مومنین سے خطاب تھا کہ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، کمزور پڑھ کر صلح نہ کرو، وہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ فرمایا۔ تو ان آیات کے اندر انما الحیات الدنیا لعب ولہو، ان آیات کے اندر مسلمانوں ہی کو چند تنبیہات فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالی، جو کچھ عام حالات سے متعلق ہیں اور کچھ فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے سے متعلق ہیں۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ یہ دنیا جو ہے یہ کھیل تماشا ہے، نفس کو بہلانے والی چیز ہے۔ اصل جو جگہ ہے وہ تو آخرت ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، سورہ عنکبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک آخرت والا گھر ہی زندگی ہے۔ تو کھیل کود سے جو ہے وہ حقیقی جو مقاصد ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے۔ ہمیشہ نعمتوں میں، لذتوں میں رہنا اور فرحتوں میں رہنا، یہ تو موت کے بعد ہی آخرت کے گھر میں ہی نصیب ہوگا۔ دنیا میں جو ہے وہ مصائب آتے ہیں، تکالیف آتی ہیں، تو اسی آخرت کے گھر کی کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا کا گھر تو کھیل تماشا ہے، انہی اعمال میں مشغول ہونا چاہیے جو دار آخرت میں کام آئے، آخرت کی زندگی میں کام آئے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، اور اگر تم ایمان پر جمے رہے، تقوی اختیار کیا جس میں فرائض بھی داخل ہیں، واجبات بھی داخل ہیں، اور اسی طرح ترک معاصی بھی اس میں شامل ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا تمہیں اجر عطا فرمائیں گے، اور جو ہے وہ تم سے اموال کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، یعنی وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگے گا۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کئی معنی لکھے ہیں۔ پہلا معنی تو یہ لکھا ہے کہ یہ حکم تمہیں نہیں دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پورے کا پورا مال ہی زکوٰۃ کے اندر دے دو، اور دوسرا مطلب یہ لکھا ہے کہ تمہارے اموال کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کا وہ حکم دیتا ہے، اس پر وہ تمہیں ثواب دے گا، تو اس کا تمہیں ثواب مل جائے گا۔ اور اسی طرح ایک مطلب انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کسی جگہ مال خرچ کرنے کا حکم ہوتا ہے تو وہ تمہارے اموال کا سوال نہیں ہوتا، وہ تو اسی کا دیا ہوا مال ہے، تو لہٰذا اس نے جو تم کو عطا فرمایا ہے وہی مالک حقیقی ہے۔ اپنی رضا کے لیے جو مال بھی وہ خرچ کرنے کا حکم فرمائے تو اس پر راضی رہنا چاہیے۔ لا یسألکم اموالکم، یہ جو ہے اس کا ترتب ہو رہا ہے ان تؤمنو کے اوپر، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو وہ تمہارا مال لے لے گا، بلکہ اس کا یہ معنی ہے کہ اگر ایمان نہ لانے والے سے تو ہماری ایمان جو نہیں لاتا اس سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اس میں تو سوال جو ہے وہ مومنین سے کیا جا رہا ہے، ایمان لانے کی صورت میں جو ہے وہ یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ تم سے اموال کا مطالبہ نہیں کرے گا، یعنی مومنین سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ
یہ چونکہ اوپر جہاد کا ذکر گزرا ہے تو جہاد سے روکنے والی چیز دنیا کی محبت ہوتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ دنیا تو ایک کھیل تماشے کی جگہ ہے، دنیا کی محبت کو آخرت کی محبت پر کبھی غالب نہ آنے دو۔ دنیا جو ہے وہ یہیں پہ رہ جائے گی اور اصل گھر جو ہے وہ آخرت کا گھر ہے۔ آخرت میں تمہیں جو چیزیں کام آئیں گی وہ اعمال کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے اموال سے بے نیاز ہے، اسے جو ہے تمہارے اموال کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس نے زکوٰۃ میں پورے مال کا مطالبہ نہیں کیا۔ یعنی اللہ نے جو تم پر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے تو وہ ضرورت سے زائد مال جو ہوتا ہے، یعنی سال میں وہ بھی 40واں حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے۔ وہ چاہتا تو تم سے کل مال کا مطالبہ بھی کر سکتا تھا، لیکن چونکہ مال اس کا مطلوب نہیں ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، اس کو مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ تم سے مال کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ اس سے اگلی آیت ہے إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اگر وہ تم سے تمہارے مال طلب کرے اور تم سے سب کچھ سمیٹ لے، تبخلوا تو تم بخل سے کام لوگے، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ اور وہ تمہارے دل کی ناراضگیوں کو ظاہر کر دے گا۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ اگر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیں کہ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دو تو تم کو اس پر بھی راضی رہنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دے گا تو تم اس حکم کو برداشت نہیں کر سکو گے اور اس سے تمہارے دلوں کے اندر ناپسندیدگی پیدا ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے حکم نہیں فرماتے۔ البتہ تمہارے مال کا کچھ حصہ وہ خود جو تمہارے فائدے کے لیے ہے جہاد میں خرچ کرنے کا، وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ تمہارا ہی فائدہ ہے، اس کے اندر بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اب تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، انما الحیات الدنیا اشتغال فیہا، یعنی کہ دنیا کی زندگی میں مشغول ہو جانا جو ہے لعب و لہو، یہ کھیل تماشا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا اللَّهَ، اگر تم ایمان لاؤ اور اللہ سے ڈرو۔ یہ تتقو کے بعد اللہ کا لفظ لا کر مصنف نے جو ہے وہ اس کی تفسیر بیان فرما دی کہ ڈرو کس سے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ وَذَلِكَ مِنْ أُمُورِ الْآخِرَةِ، اور یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا امور آخرت کے بارے میں ہے۔ یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم جمیعہا بل الزکاۃ المفروضۃ فیہا، اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے اموال کا مطالبہ نہیں کرتا، اس کی تفسیر مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ کل مال کا مطالبہ نہیں کرتا بلکہ جو زکوٰۃ فرض ہے اس کے اندر اس کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تم سے مطالبہ کرتا ہے، تو لہٰذا جو اس کا حکم ہے اس کو ماننا چاہیے۔ ان یسألکموہا فیحفکم یبالغ فی طلبیہا، اگر وہ تم سے سارا مال طلب کر لے اور فیحفکم سارے کے سارے مال کا مانگ لے، یبالغ فی طلبیہا یعنی اس کی تفسیر بیان فرما دی کہ طلب میں مبالغہ کرے، تبخلوا ویخرج اضغانکم، تو تم بخیلی کرنے لگو گے، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ لِدِينِ الْإِسْلَامِ، تو تم بخیلی کرنے لگو گے، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ اور تمہاری بخیلی کو وہ ظاہر کر دے گا، تمہاری ناگواری کو ظاہر کر دے گا، لِدِينِ الْإِسْلَامِ دین اسلام کے لیے جو تمہاری بخیلی ہوگی وہ اس سے ظاہر ہو جائے گی۔ اس سے اگلی آیت ہے ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو تم ایسے ہو، ہا انتم ہؤلاء، کہ تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، فمنکم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، تو تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو
بخل سے کام لیتے ہیں، اور جو شخص بھی بخل کرتا ہے وہ خود اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم منہ موڑو گے تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا فرما دے گا۔ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہیں اگر راہ خدا میں خرچ کرنے کا کہا جائے، دعوت دی جائے، تو وہ بخل سے کام لیتے ہیں، تو وہ اپنے آپ ہی سے جو ہے وہ بخل کر رہے ہیں۔ بخل کا نقصان ان کو خود ہی ہے، اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں کر رہے۔ اگر جو ہے وہ تم لوگ روح گردانی کرو گے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو وہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا جو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں تم سے زیادہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے زیادہ اطاعت گزار ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے رسول کے زیادہ اطاعت گزار ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ خرچ کرنے والے ہوں گے۔ لہٰذا تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، وہ تمہیں دعوت دیتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، تو لہٰذا جو شخص بخل کرے گا تو وہ اس کا بخل کا نقصان اس کو خود ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غنی ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جو لہٰذا اگر تم روح گردانی کرو گے تو اپنا ہی نقصان ہوگا، تو وہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا۔ ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اس سے کون مراد ہے، کون سی دوسری قوم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی لے آئیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، یہ اور اس کی قوم، یعنی کہ یہ اس سے مراد ہے یستبدل قوما غیرکم۔ عرب کے علاوہ یہ چونکہ فارسی تھے، فارس کے رہنے والے تھے سلمان فارسی، تو ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ عرب کے علاوہ جو ہے وہ دوسری قوموں کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے پسند فرما لے گا، اپنے احکامات کے لیے پسند فرما لے گا۔ آگے فرمایا اگر ایمان ثریا ستارے کے ساتھ بھی معلق ہو تو اس کو فارس کے کچھ لوگ حاصل کر لیں گے۔ یہ پوری روایت ہے۔ اس سے علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب مراد ہیں، یعنی کہ یہ جو جملہ فرمایا اگر ایمان ثریا ستارے کے ساتھ بھی معلق ہو تو اس کو فارس کے کچھ لوگ حاصل کر لیں گے، تو اس کچھ لوگوں سے مراد جو ہے وہ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب مراد ہیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو زمانہ تھا اس زمانے میں ان سے اور ان کے اصحاب سے بڑھ کر کوئی جو ہے وہ اہل علم نہیں تھا، ان سے زیادہ جو ہے وہ اسلام کو، فقہ کو، دین کو سمجھنے والا نہیں تھا، تو اس سے مراد جو ہے وہ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب ہیں۔ تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، ہا انتم یا ہا اولائی، ہا انتم کے اندر ہا جو ہے یہ حرف تنبیہ ہے اور انتم مبتدا ہے، یا ہا اولائی یہ مصنف نے حرف ندا جو کہ محذوف ہے وہ نکال کر بتا دیا کہ یہ جو ہا اولائی ہے یہ منادا ہے اور اس کا جو حرف ندا ہے وہ محذوف ہے، تو دعونا یہ جو ہے یہ خبر بن رہی ہے اور مبتدا خبر کے درمیان ہا اولائی جملہ ندائیہ جو ہے یہ جملہ معترضہ ہے۔ ما فرض علیکم لتنفقوا فی سبیل اللہ، ما فرض علیکم یعنی جو تم پر فرض کیا گیا ہے، فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ یقال بخل علیہ وعنہ۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بخیلہ کے دو معنی آتے ہیں، ایک معنی حرص ہے اور جس کے لیے عربی کے اندر لفظ جو ہے وہ شحن استعمال ہوتا ہے، تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ شحن کے معنی کو متضمن ہو بخیلہ تو اس صورت میں اس کا صلہ علا ہوگا، یہ متعدی علا کے ساتھ متعدی ہوگا جیسے کہ اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہے، اور اگر اس کا معنی امسکا ہو یعنی روکنا تو اس صورت میں یہ
متعدی بعن ہوتا ہے، یعنی عن کے ساتھ متعدی ہوتا ہے، جیسا کہ اس آیت کریمہ کے اندر عن نفسہ ہے، یبخلو عن نفسہ، پہلے میں نے اس کو اعلیٰ کہہ دیا سبقت لسانی سے، یہاں پر یہ دوسرا جو مصنف نے عنہ نکالا ہے، یعنی اس کا معنی امسکا ہے، تو اس صورت میں یہ امسکا کے معنی کو متضمن ہو تو یہ عن کے ساتھ متعدی ہوتا ہے، جیسے کہ اس آیت کریمہ میں ہے واللہ الغنی عن نفقتکم وانتم الفقراء الیہ، وہ تمہارے خرچ کرنے سے جو ہے وہ غنی ہے، اس کو تمہارے خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وانتم الفقراء الیہ، تم محتاج ہو، الیہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، وَإِن تَتَوَلَّوْا عَن طَاعَتِهِ، اگر تم روح گردانی کرو گے، اس کی تفسیر بیان فرما دی مصنف نے، کس سے روح گردانی کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے، یستبدل قوما غیرکم، تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا، آئی یجعلہم بدلکم، یعنی تمہاری جگہ ان کو کر دے گا، یہ اس کی تفسیر بیان فرما دی، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، پھر تولی عن طاعتہ بل مطیعین لہ عز وجل، کہ وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، اس کی تفسیر بیان فرما دی کہ اس کی اطاعت سے روح گردانی کرنے میں وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اس کے فرما بردار ہوں گے، کس کے؟ اللہ عز وجل کے وہ فرما بردار ہوں گے۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں، نمبر 1 وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ کی تفسیر میں مفسرین کیا فرماتے ہیں، نمبر 2 يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ سے کون لوگ مراد ہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔